السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے آخری امتحان، جس کے رائٹر ہیں اشتیاق احمد۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اب تمہارا آخری امتحان ہے۔ اگر تم نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا تو اس گروہ کے سردار تم ہوگے۔ میں باقی زندگی آرام کرتے ہوئے گزارنا پسند کروں گا، بس مجھے میرا حصہ ادا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے باس، لیکن وہ آخری امتحان کیا ہے؟ ارشد تیمور کے گھر کامیاب واردات۔ اس مہم میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، تم تنہا جاؤ گے اور گھر کا صفایا کر کے لوٹ آؤ گے۔ یہ بتاتا چلوں کہ ارشد تیمور شہر کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ اس نے حفاظت کے لیے ایسے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ تم شاید سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن میں نے بھی تمہیں ہر طرح کی تربیت دی ہے۔ تم مشکل ترین حالات سے خود کو نہایت اطمینان سے نکال سکتے ہو، اور یہی میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں، یعنی عملی کارکردگی کا اندازہ۔ آپ فکر نہ کریں باس، میں اس آخری امتحان میں کامیاب رہوں گا۔ مجھے بھی امید ہے۔ اس کام کے لیے تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے۔ باس کا اور اس کا 25 سال پرانا تعلق تھا۔ اس نے ہوش سنبھالا تو باس کو اپنے سامنے پایا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے پر باس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے پالا پوسا تھا۔ وہ اسے فٹ پاتھ پر روتا ہوا ملا تھا۔ ارشد تیمور کے گھر ڈاکہ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے سوچا پہلے وہ کسی بہانے اس کوٹھی میں جائے اور اسے اندر سے اچھی طرح دیکھے بھالے۔ اب سوال یہ تھا کہ اندر کس طرح داخل ہو۔ وہ سوچتا رہا۔ آخر اس نے اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اپنی شکل و صورت، لباس، چال ڈال کو شریفانہ بنایا۔ یہ کام پورا کرنے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اب وہ ایک غریب آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ پہلے اس گھر میں ملازمت کرے گا اور گھر سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر کے اس کا صفایا کر دے گا۔ لیکن پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا اور آخر اس نے باس سے فون پر رابطہ کیا۔ ہیلو باس، آپ کا خادم رابل بات کر رہا ہوں۔ ہاں رابل، کہو کیا بات ہے؟ ہمت ہار گئے کیا؟ ابھی ہمت ہارنے یا جیتنے کا مرحلہ نہیں آیا باس۔ میں نے پروگرام بنایا ہے کہ اس گھر میں ملازمت حاصل کروں گا، اس طرح وہاں رہنے کا موقع ملے گا۔ اس گھر سے بلکہ گھرانے سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنے کے بعد وار کروں گا۔ بہت خوب، اچھا پروگرام ہے، سن کر لطف آیا۔ لیکن باس، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتہ بہت کم وقت ہے۔ آپ مجھے کم از کم 1 ماہ کی مہلت دیں۔ 1 ماہ کی مہلت اگرچہ زیادہ ہے، لیکن معاملہ ہے ارشد تیمور کی محل نما کوٹھی کا، لہٰذا تمہاری درخواست منظور کرتا ہوں۔ اتنا خیال رہے کہ 1 ماہ سے زیادہ مہلت نہیں دی جائے گی، اور 30ویں دن تمہیں میرے پاس آنا ہوگا دولت کے انبار کے ساتھ۔ دولت کا انبار تم کس طرح ادھر سے ادھر منتقل کرو گے؟ یہ بھی تمہارا اپنا کام ہوگا۔ رابل نے پوچھا۔ لیکن باس، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو، جو بات میں سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی پوچھ ڈالو۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ ارشد تیمور جیسے لوگ دولت کو گھر میں کب رکھتے ہیں؟ ان جیسوں کا سارا کاروبار بینکوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن میں نے ارشد تیمور کے بارے میں بہت معلومات جمع کی ہیں۔ اس کی بیگم قیمتی زیورات کی بہت شوقین ہے، اور خود ارشد تیمور ہیروں کا شوقین ہے، لہٰذا تمہیں اس خاتون کے زیور اور ارشد تیمور کے ہیرے حاصل کرنے ہیں۔ اب میں سمجھا۔ آپ فکر نہ کریں، 30ویں دن یہ سب چیزیں آپ کے قدموں میں ہوں تو پھر تم بھی اس گروہ کے سردار بن جاؤ گے اور میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے باس، میں صبح ملازمت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب تم 30 دن سے پہلے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ اچھی بات ہے باس، میں آپ کو فون نہیں کروں گا۔ 30ویں دن ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں تمہیں موجودہ پتے پر مل جاؤں۔ تم جانتے ہو کہ میں جگہ تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ آج سے 30 دن پہلے میں کہاں ہوں گا خود مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال تمہیں میری طرف سے کسی نہ کسی طرح پیغام مل جائے گا کہ تمہیں کہاں پہنچنا ہے۔ اوکے باس، ایک بات کا خیال رہے، میرا ایک اصول ہے۔ وہ کیا باس؟ یہ کہ میں اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ آپ کا باپ؟ آپ کے باپ سے تو میں آج تک ملا ہی نہیں باس۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے۔ کوئی کتنا ہی قریبی ساتھی ہو، میں اس پر بھی اعتبار نہیں کرتا، لہٰذا اگر تم نے کسی مرحلے پر دھوکہ دینے کی کوشش کی اور مجھے معلوم ہو گیا تو پھر تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ ملازم ہیں اور آپ اس کا کوارٹر مجھے دے رہی ہیں، تب پھر وہ بیچارہ کہاں رہے گا؟ کہیں بھی نہیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا، بس ٹھیک نہیں ہو سکا اور دنیا سے چلا گیا بیچارہ۔ اب اس کا کوارٹر خالی ہے۔ تم کام بھی اسی کی جگہ کرنا، اگرچہ تم اس جیسے کھانے تو بنا نہیں سکو گے،
جی اس جیسے مجھے تو کھانا بنانا ہی نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، کوئی اور کام لے لیا جائے گا تم سے۔ ویسے ارشد صاحب تمہیں دیکھ کے برے برے منہ ضرور بنائیں گے اور میری طرف دیکھ کر کہیں گے ایک اور رکھ لیا، پہلے کیا کم ملازم ہے گھر میں؟ لیکن یہ ان کی عادت ہے، دل کے بہت اچھے ہیں، کنجوس بھی نہیں ہیں، بس اوپر سے کنجوس نظر آتے ہیں، لہٰذا تم فکر نہ کرنا، میں سنبھال لوں گی۔ جی جی اچھا، رابل سعادت مندی سے بولا اور پھر وہ اسے کوارٹر تک چھوڑ کر چلی گئی۔ کوارٹر کے دروازے پر تالا نہیں تھا، اس نے کنڈا کھول کر دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ضرورت کی چیزیں سلیقے سے رکھی تھیں، البتہ ہر چیز پر گرد کی تہ جمی تھی۔ اس نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ آخر اسے یہاں ایک مہینہ گزارنا تھا، ابھی اسے صفائی کرتے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑا اور حیران رہ گیا۔ بیگم تیمور ایک ٹرے میں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لیے کھڑی تھیں۔ اوہ آپ نے کیوں زحمت کی؟ وہ مسکرائیں۔ پڑھے لکھے لگتے ہو، اس نے فوراً کہا۔ جی 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 ہاں تھوڑا بہت، میں نے سوچا کہیں تم بھوکے نہ ہو۔ اچھا میں چلی، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کس قدر مہربان عورت ہے۔ دوسرے دن صبح سب سے پہلے اس کی ملاقات دوسرے ملازمین سے ہوئی۔ تمام ملازمین صبح سویرے ہی لوٹ آئے تھے، ان کے لیے دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ سب اسے گھور گھور کر دیکھتے رہے۔ آخر ایک نے کہا، کون ہو بھائی، تمہارا اتا پتہ کیا ہے؟ میرا نام سید ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ ظاہر ہے یہاں وہ اپنا نام رابل تو بتا نہیں سکتا تھا۔ اور تم کوٹھی کے اندر کیسے نظر آ رہے ہو؟ ویسے شکل و صورت سے تم پکے مجرم لگ رہے ہو۔ ایک اور چہک کر بولا، بالکل ٹھیک کہا حنیف بھائی، ہمارا بھی یہی خیال ہے، یہ صاحب چور ہیں، ورنہ یہاں اندر ان کا کیا کام؟ تیسرا بھی۔ اتنے میں بیگم تیمور آ گئی اور بولی، نہیں بھائی، میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی اور یہی سوچ کر آئی تھی کہ کہیں تم اس غریب کو نکال باہر نہ کرو۔ یہ سید ہے، اور سید یہ ہے تمہارے ساتھی۔ ادھر دیکھو، یہ حنیف بھائی ہیں، تمام ملازمین کے انچارج، سب سے یہی کام لیتے ہیں۔ ان کے بعد یہ ہیں بالا پہلوان، تیسرے نمبر پر کھڑا ہے تاج دین عرف تاجہ، اور یہ ہے فیاضہ۔ نہ جانے اچھے بھلے فیاض کو فیاضہ کیوں کہا جانے لگا ہے، اب یہ صاحب فیاضہ ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اور بھئی آخر میں کھڑا ہے نورہ، کسی وقت یہ نور محمد کہلاتا ہوگا، اب صرف نورہ رہ گیا۔ سنو بھائی سید، آج سے بلکہ کل ہی سے اس گھر کا ملازم ہے، تمہاری طرح اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، یہ میں حنیف بھائی پر چھوڑتی ہوں۔ لیکن مالکن، ہم اسے گھر میں بطور ملاز نہیں رکھ سکتے، حنیف نے پرزور انداز میں کہا۔ بیگم تیمور نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ یہ ضرور جرائم پیشہ ہے، اور میرا تجربہ مجھ سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ بیگم تیمور نے برا سا منہ بنایا۔ کیا کہہ رہے ہو تمہارا تجربہ؟ یہ کہ یہ صاحب دیکھنے میں بہت بھولے بھالے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ صاحب جرائم پیشہ ہیں، اس بات کو لکھ لیں۔ آپ بے شک انسپکٹر خلیلی کو بلا لیں، وہ ان صاحب کو دیکھنے ہی یہی بات نہ کہی تو جو چور کی سزا وہ میری۔ باقی تین بھی بول اٹھے، ہمارا بھی بالکل یہی خیال ہے بی بی جی۔ حنیف بولا، خوب، تم لوگوں میں یہ بات اچھی بات ہے، جو اندازہ میرا ہوتا ہے وہی تمہارا ہوتا ہے۔ اس دوران میں تیمور صاحب بھی وہاں آ کر ان کی باتیں سننے لگے۔ وہ بولے، بہت خوب حنیف بھائی، میں تمہیں اس لیے تو پسند کرتا ہوں کہ تم واقعی اس گھر کے وفادار ہو۔ رہ گئی بیچاری بیگم، ان سے زیادہ سیدھا سادہ بھلا اور کون ہوگا، انہیں تو ہر نوجوان۔ بیگم تیمور ایک دم بولی، بس تیمور صاحب بس، اس سے آگے آپ نے کچھ اور کہا تو میں رو دوں گی، اور پھر آپ مجھے چپ کرائیں تو چپ نہیں کرا سکیں گے، آپ جانتے ہیں میرے رونے کو۔ رابل نے ارشد تیمور صاحب کو دیکھا۔ لمبے قد کے، سرخ سفید رنگ اور نیلی آنکھوں والے صاحب گویا عین ان کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ارشد تیمور صاحب کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور ایک انجانہ سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ گھر کے ملازمین کی باتیں اس کے حق میں نہیں تھیں، لیکن ان کی باتیں سن کر اس نے خوف محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ ارشد تیمور صاحب کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد بیگم تیمور نے کہا، میں اس بات کی ضامن ہوں کہ سید چور نہیں ہے، اگر یہ بعد میں چور ثابت ہو جائے تو آپ کا نقصان پورا کروں گی، میں آپ کا نقصان پورا کروں گی، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ بیگم، آخر آپ اس شخص کی اس قدر سفارش کیوں کر رہی ہیں؟
آپ ضرور اسے ملازم رکھیں، لیکن چیک کرا لینے میں کیا حرج ہے آپ کے بھی؟ نہیں چیک کراؤں گی میں اسے، نہیں چیک کراؤں گی، چاہے آپ اور یہ سب ضد پر کیوں نہ اڑ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگ گئی۔ یہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں باس، جسے آپ نے اولاد کی طرح پالا ہے؟ ہاں میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا بس۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی فون بند کر دیا گیا۔ رابل نے اطمینان کا سانس لیا اور اسے ایک ماہ کی مہلت مل گئی تھی، اور اس کے خیال میں ایک کوٹھی اور اس کے رہنے والوں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے کافی وقت تھا۔ دوسرے دن رابل صبح سویرے ارشد تیمور کی محل نما کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر جوں ہی اس کا ہاتھ گھنٹی کا بٹن دبانے کے لیے اٹھا، اس نے شدید الجھن محسوس کی۔ اس کا ہاتھ مشینی انداز میں رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھنٹی بجائے یا نہ بجائے، وہ اس الجھن کو سمجھ نہ سکا۔ آج سے پہلے اس نے اس قسم کی الجھن کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آخر اس نے بٹن دبا دیا۔ اندر کہیں دور گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ رہائشی حصہ گیٹ سے کافی دور تھا۔ پھر قدموں کی آواز سنائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا عورت کا چہرہ دکھائی دیا۔ انہوں نے صاف ستھرا اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ یہ ارشد تیمور صاحب کا گھر ہے نا؟ ہاں بیٹا، یہ انہی کا گھر ہے۔ تمہیں ان سے کوئی کام ہے؟ آپ کون ہیں؟ تم اپنی بات کرو۔ میں ملازمت کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہوں۔ اچھا کمال ہے۔ تو تم اچھے بھلے صحت مند ہو؟ جی ہاں، وہ تو میں ہوں، لیکن ملازمت کا ملنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اچھی بات ہے، تمہیں ملازم رکھ لیتی ہوں۔ بھلا تم کیا کام جانتے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ آپ نے کیا کہا؟ ملازم رکھ لیتی ہوں؟ گویا آپ اس گھر کی مالکن ہیں، ارشد تیمور صاحب کی بیگم صاحبہ؟ رابل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تم ٹھیک سمجھے۔ تب پھر میرے گھنٹی بجانے پر آپ کیوں آئیں؟ کوئی ملازم دروازہ کھولنے کیوں نہیں آیا؟ آج سب ملازم چھٹی پر ہیں اور ارشد تیمور صاحب بھی اپنے دفتر سے نہیں آئے۔ میں گھر میں اکیلی ہوں۔ حیرت ہے، آپ نے آخر سب ملازموں کو چھٹی کیوں دے دی؟ ان میں سے ایک کی شادی ہے، لہٰذا اس کی شادی میں ان سبھی کی شرکت ضروری تھی۔ شرکت تو مجھے بھی کرنی تھی، لیکن کیا؟ چھوڑو، میں بھی کیا بات لے بیٹھی۔ تم آج سے خود کو اس گھر کا ملازم سمجھو۔ صبح سے کام پر آنا پسند کرو گے یا آج ہی سے؟ میرے پاس کوئی گھر نہیں، فٹ پاتھ پر سوتا ہوں، اس نے سفید جھوٹ بولا، اور یہ جان کر بہت افسوس ہوا۔ تب تو تم اسی وقت اندر آ جاؤ۔ ارے ہاں، میں نے پوچھا تھا کہ تم کیا کام، مگر نہیں، اب میں کیا کروں گی پوچھ کر، جب تمہاری حالت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر سوتے ہو تو؟ اس صورت میں تمہیں ملازمت دینی ہی ہوگی، چاہے تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو۔ خیر، دوسرے ملازم تمہیں سب کچھ سکھا دیں گے۔ جو کام تم آسانی سے کر سکتے ہو وہ تم سے بس وہی کام لیں گے۔ میں انہیں سمجھا دوں گی۔ اندر آ جاؤ۔ تم تو ہو بھی نوجوان۔ بیگم ارشد تیمور ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ ان کے کافی بال سفید ہو چکے تھے۔ رابل اندر داخل ہوا اور دل ہی دل خوش ہو رہا تھا کہ پہلا مرحلہ بہت آسانی سے طے ہو گیا، ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ملازمت دینے سے انکار کر دیا گیا تو وہ کیا کرے گا۔ آج تم آرام کرو، میں تمہیں کامیاب خان کا کوارٹر دے دیتی ہوں۔ جی کیا کہا آپ نے؟ کامیاب خان کا کوارٹر؟ گویا کامیاب خان نام کا شخص آپ کے ہاں؟ ارشد تیمور کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے فوراً کہا، بس کریں بیگم، بلکہ ہم سب اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں۔ سید کو چیک کرانے کے لیے انسپکٹر خلیلی کو نہیں بلایا جائے گا۔ وہ کل سے اس گھر کا ملازم ہو چکا ہے۔ حنیف بھائی، ان کی تنخواہ تمہاری تنخواہ کے برابر ہوگی، سنا تم نے؟ حنیف نے گڑبڑا کر کہا، جج جی بالکل مالک۔ اب یہ میٹنگ برخاست، سب اپنا اپنا کام کریں۔ آئیے بیگم چلیے۔ وہ مشکل سے مسکرا دیں۔ شکریہ۔ رابل نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے اس کوٹھی میں داخل ہو کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اسے پانچوں ملازم انتہائی خطرناک نظر آئے تھے، اور اس سے زیادہ خطرہ ارشد تیمور سے محسوس کر رہا تھا، اور یہ اس کی چھٹی حس تھی جو بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھنس جاؤ گے۔ رات کے کھانے کے بعد حنیف نے پہلے تو اسے پوری کوٹھی دکھائی، پھر اس سے بولا، آج کے ذمے کوٹھی کی صفائی کا کام لگایا گیا ہے۔ فی الحال اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ رابل نے سر ہلا کر کہا، جی ٹھیک ہے۔ دیکھو تم اتنے بھولے نہیں ہو، میں تمہارے اندر جھانک سکتا ہوں۔ میں نے 25 سال
25 سال تک چھوڑیں اس بات کو، اب آپ آرام کریں، صبح سے آپ کا کام شروع ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ صفائی کس طرح کی جائے گی اور کہاں سے شروع ہوگی۔ آپ کو اپنا کوارٹر معلوم ہی ہے۔ بیگم صاحب آپ کو دکھا چکی ہیں۔ جی اچھا شکریہ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ ایسے ہی اس نے سنا حنیف طبی آواز میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، اس بات کو یاد رکھنا۔ آپ بہت اچھے ملازم ہیں، آج کی دنیا میں ایسے ملازم کہاں ملتے ہیں۔ ارشد تیمور صاحب خوش قسمت ہیں کہ انہیں آپ جیسے ملازم ملے۔ حنیف مسکرائے۔ اس کی وجہ ہے کیا وجہ؟ ہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ ارشد صاحب اور بیگم صاحبہ ہم سے ملازموں والا سلوک نہیں کرتے۔ وہ ہمیں اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جو کھاتے ہیں وہی ہمیں کھلاتے ہیں۔ لباس بھی ہم اپنی مرضی کے خریدتے ہیں، بل وہ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ ہی لیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوگا، پھر آپ بھی اس گھر کے ہر درجہ وفادار بن جائیں گے اگر آپ جرائم پیشہ نہ ہوئے۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ آپ جرائم پیشہ ہیں، اچھی نیت لے کر نہیں آئے۔ ہمیں بس بیگم صاحب کی غلط فہمی دور کرنی ہے، اس کے بعد آپ جیل میں ہوں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اب آپ جائیں۔ نہ جانے اس وقت کہاں سے رابل میں اس کے سامنے تن کر کھڑے ہونے کی ہمت آ گئی۔ اس نے سردار آواز میں کہا، میں بہت دیر سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور برداشت کر رہا ہوں۔ میں بالکل نیا ہوں، چند دن اس گھر میں گزار لوں، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تمہیں غصہ آ گیا، لیکن میں پرسکون ہوں اور میں نے جو کچھ تمہارے بارے میں کہا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا ہے۔ اگر تم جرائم پیشہ نہ ہوئے تو اپنی گردن کٹوا لوں گا۔ مجھے آپ کی گردن کے کٹنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کل سے اپنا کام کروں گا، آپ اپنا کام کریں۔ وقت پر دیکھا جائے گا کہ کون درست ہے اور کون غلط۔ حنیف نے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک، اور پھر رابل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انشاءاللہ میں سیکنڈ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس نے سوچا کہ کم از کم آج کی رات اسے جا کر گزارنی ہوگی، کہیں یہ لوگ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ اس بات کا اسے یقین تھا کہ یہ لوگ اس گھر کے زبردست وفادار ہیں۔ اتنے وفاداروں کے درمیان اسے اپنا کام بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ باس اس سے یہ امتحان سوچے سمجھے بغیر نہیں لے رہا۔ امتحان اس کی امیدوں سے زیادہ مشکل تھا اور ہر قدم اسے پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اس بات پر وہ بہت خوش بھی تھا کہ اسے فی الحال صفائی کا کام دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے صفائی کے لیے اسے تمام کمروں میں جانا تھا۔ اس طرح وہ تنہائی میں ہر کمرے کا اور ہر کمرے کی ہر چیز کا غور سے جائزہ لے سکتا تھا، اور اپنے فن کے بل پر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس کس چیز پر آسانی سے ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد رابل نے لائٹ بجھا دی، دروازے میں تھوڑی سی جری چھوڑ دی اور چارپائی دروازے کے پاس ہی لے آیا۔ اب وہ لیٹا ہوا ابھی باہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات کے 11 بجے رابل کو باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے 4 سائے باری باری حنیف کے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھے۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا کہ وہ لوگ ضرور اس کے خلاف کوئی پروگرام طے کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر نکل کر سن گن لینے کی کوشش کرے۔ ابھی وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ دبے قدموں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دبک گیا۔ پھر اس نے ایک اور سائے کو حنیف کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ 5 افراد تو پہلے ہی کمرے میں جمع تھے۔ پھر یہ چھٹا کون تھا؟ کیا ارشد تیمور خود ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ اب وہ کسی طرح بھی رک نہیں سکتا تھا، اگرچہ اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ اسے دیکھ لیا جاتا۔ اس صورت میں حنیف کا دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ رابل تقریباً زمین کے ساتھ لگ کر رینگتے ہوئے باہر نکلا اور حنیف کے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے کمرے کے پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی۔ دن میں وہ اس کھڑکی کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا کمرے کے دروازے کی نسبت کھڑکی سے جا لگنا اس کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس نے یہی کیا، کھڑکی سے جا لگا۔ اندر حنیف کہہ رہا تھا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں انسپکٹر خلیلی صاحب۔ حنیف بھائی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ بتائیں کہ بات کیا ہے؟ حنیف بتانے لگا، میں عرض کرتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں
کہ ہماری مالکن بیچاری ذہنی مریضہ ہے۔ تمام ڈاکٹر حضرات کا کہنا یہی ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، انہیں کوئی رنج نہ پہنچایا جائے، یعنی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس لیے مالک ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور ہم سب بھی۔ آخر وہ ہماری مالکن ہیں اور ہیں بھی بہت اچھی خاتون، ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ ہمارا اس طرح خیال رکھتی ہیں جیسے ہم ان کی اولاد ہوں۔ یہی حال تیمور صاحب کا ہے، وہ بھی لاکھوں میں ایک ہیں۔ کل ہم سب ایک ساتھ کی شادی پر گئے تھے، اس لیے گھر میں صرف مالکن تھی، وہ عام طور پر ایسی تقریبات میں نہیں جاتیں۔ اس دوران وہ ایک صاحب ملازمت کی تلاش میں آئے اور مالکن نے انہیں ملازم رکھ لیا، اور اب وہ اسے مستقل ملازم رکھنے پر اڑ گئی ہیں۔ تیمور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ صاحب یہاں کے پکے ملازم ہو گئے ہیں۔ لیکن حنیف کہتے کہتے رک گیا۔ انسپکٹر خلیلی کی آواز سنائی دی، لیکن کیا؟ لیکن وہ نیا ملازم 100% دھوکے باز ہے۔ انسپکٹر خلیلی کا لہجہ تیز ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جرائم پیشہ ہے وہ؟ حنیف بھائی نے پرزور انداز میں کہا۔ 100%؟ تب تو معاملہ سنگین ہے، لیکن نہ تو اس بات کو بیگم تسلیم کریں گی اور نہ ان کی وجہ سے تیمور صاحب مانیں گے، لہٰذا اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور یہ ہے کہ ہم اس کی نگرانی شروع کر دیں۔ ظاہر ہے وہ گھر کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے آیا ہے، ملازم کے روپ میں پہلے گھر کو دیکھ بھالے گا، یہاں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے گا اور جب ہر معاملے کو اچھی طرح سمجھ جائے گا اس وقت وار کرے گا۔ وہی وقت ہوگا جب ہم اسے گھیر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی اسے بیگم صاحبہ کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ اس کی ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے۔ اور وہ ترکیب کیا ہے حنیف بھائی؟ انسپکٹر خلیلی کی آواز سے جوش ٹپک رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے کان میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ رابل بے چین ہو گیا۔ اسے ان ملازمین میں سب سے زیادہ حیرت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ملازم ہیں، آخر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں جرائم پیشہ ہوں، اور انسپکٹر خلیلی نے بھی فوراً ان کے اندازے کو درست کیسے مان لیا۔ ان خیالات کے دوران وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے کہیں پنجرہ نہ ثابت ہو، اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، گروہ کی سرداری حاصل کرتے کرتے کہیں وہ جیل میں چکی نہ پیستا نظر آئے۔ اسی وقت اس نے سنا انسپکٹر خلیلی کہہ رہے تھے، بہت خوب حنیف بھائی، کمال کا دماغ ہے تمہارا، خوب ترکیب سوچی، میں کل پہنچ جاؤں گا، اب چلتا ہوں۔ رابل نے سانس روک لی۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکل رہے تھے، پھر اس نے انہیں صدر دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، مارے الجھن کے اس کا برا حال تھا۔ نہ جانے حنیف نے انسپکٹر کو کیا ترکیب بتائی تھی جس پر اسے کل عمل کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح سے پہلے ہی یہاں سے نکل بھاگے اور باس کو سارے حالات بتا دے۔ وہ اس کا آخری امتحان کسی اور کوٹھی کا صفایا کرا کے لے لے گا۔ ضروری نہیں کہ ارشد تیمور کی کوٹھی ہی پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ رابل دیر تک جاگتا رہا، پھر رات کے آخری حصے میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا اور صدر دروازے پر آ گیا۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ رات کے وقت کوئی دروازے پر باہر موجود ہوتا ہے یا نہیں۔ دروازے پر پہنچ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دروازے پر اندر کی طرف ایک بڑا سا تالا لگا تھا، اس کا مطلب تھا کہ باہر کوئی نہیں ہے اور تالے کھولنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے خفیہ جیب سے ماسٹر چابی نکالی اور تالے کی طرف بڑھائی۔ عین اسی لمحے اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ چونک کر مڑا۔ بیگم تیمور کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھی۔ سید، تم اس وقت یہاں؟ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بیگم صاحبہ، نئی جگہ ہے نا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر گھومنے لگا تھا۔ اوہ ہاں، مجھے بھی جب نیند نہیں آتی تو میں باہر نکل کر چہل قدمی کرنے لگتی ہوں۔ میں اسی لیے یہاں نظر آ رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ نہیں تو پریشانی کیسی؟ تم چہل قدمی کرو، میں تو اب جاتی ہوں اپنے کمرے میں، اتنا بڑا گھر ہے، باہر کسی کو پہرے پر مقرر ہونا چاہیے۔ بیگم تیمور نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ باہر بالا پہلوان کھڑا ہوا تو ہے۔ اس تالے کو دیکھ کر میں نے خیال کیا تھا کہ باہر کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ہے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر بیگم تیمور نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ جی بیگم صاحبہ۔
آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہاں چوکس کھڑا ہوں۔ باہر سے بالا پہلوان کی آواز آئی۔ رابل کے ہوش اڑ گئے۔ اگر وہ تالا کھول کر باہر جاتا تو گڑبڑ ہو گئی تھی۔ یا تو بالا پہلوان اس پر فائر کرتا یا اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا۔ دونوں صورتوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھا؟ بیگم تیمور نے مسکرا کر کہا۔ اس نے سر ہلا دیا اور پھر وہ اندرونی حصے کی طرف مڑ گئی۔ اسی وقت باہر موجود بالا پہلوان نے دبی آواز میں کہا، کیا پروگرام ہے سید صاحب؟ آواز سے گہرا طنز ٹپک رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے واقعی نیند نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک ایسا ہی ہوگا، پھر اس ماحول کا عادی ہو جاؤں گا تو نیند آنے لگے گی۔ نیند تو خیر تمہیں آئے گی، لیکن موت کی نیند، باہر سے کہا گیا۔ آپ لوگ بلا وجہ میری طرف سے بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بلا وجہ نہیں، ہمارے پاس وجہ ہے، بہت بڑی وجہ، باہر سے فخریہ انداز میں کہا گیا۔ رابل نے سرسری انداز میں کہا، اور وہ وجہ کیا ہے بھلا؟ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ اچھی بات ہے، میں چلا۔ جب آپ مجھے جرائم پیشہ ثابت کر دیں گے تو تب بتا دیجیے گا۔ بالکل ٹھیک، اس وقت تو ہم ضرور بتائیں گے۔ رابل نے برا سا منہ بنا لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند اب اس سے اور بھی دور جا چکی تھی۔ وہ یہاں پوری طرح گھر چکا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور صبح تو وہ لوگ کوئی ترکیب بھی آزمانے والے تھے۔ ان حالات میں اسے کیا خاک نیند آتی؟ آخر اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ترکیب آزمائے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ظاہر ہے دن میں تو باہر بالا پہلوان نہیں ہوگا اور نہ اندر کی طرف تالا لگا ہوا ہوگا۔ اس وقت نکل جانا آسان ہوگا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے آخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب راول کی آنکھ کھلی تو کوئی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولا تو باہر حنیف کھڑا نظر آیا۔ بھئی کیا گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے؟ اس نے طنزی انداز میں کہا۔ رات بہت دیر سے نیند آئی، آپ کو بالا پہلوان نے بتایا ہوگا، میں باہر نکل کر ٹہل رہا تھا۔ ہاں بتایا تھا۔ کوئی بات؟ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ کیا مطلب؟ بھلا یہاں کون آ سکتا ہے؟ میں تو اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں۔ اکیلے آدمی سے بھی ملنے والے ہوتے ہیں۔ آئیے چلیں۔ ارے مگر میں اس ولیے میں بھلا، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لباس تبدیل کر لیں، ہاتھ منہ دھو لیں، میں یہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ جی نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو جرائم پیشہ ثابت کرنا ہے۔ آپ لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ خیر آپ یہاں ٹھہریں، میں 2-3 منٹ کے اندر آتا ہوں۔ ضرور، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کے فرار کے تمام راستے ہم لوگ پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ لگتا ہے آپ مجھے مجرم ثابت کر کے چھوڑیں گے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہاں ملازمت کرنے کی بجائے پولیس میں ملازمت کر لیتے۔ آپ نے شاید ہمیں غور سے نہیں دیکھا، ہم ادھیڑ عمر ہیں۔ حنیف نے ہنس کر کہا اور راول منہ بنا کر اندر چلا گیا۔ 3 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کر چکا تھا، لیکن چہرے پر جمی پریشانی کی سلوٹیں وہ کسی طرح دور نہ کر سکا۔ اب اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا تو یوں ہی مجرم ثابت ہو جاتا، گویا وہ پوری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ حنیف کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں سب لوگ موجود تھے، عرشا تیمور، ان کی بیگم، ملازمین اور انسپکٹر خلیلی۔ انسپکٹر خلیلی وردی میں تھے، اس لیے راول نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ تیمور صاحب اسے دیکھتے ہی بولے، آؤ سید، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ دیکھو بیگم صاحبہ نے کسی کو ناشتے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانے دیا، بس یہی کہتی رہی ہیں کہ پہلے سید کو آنے دیں، ہم سب لوگ ناشتہ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ملازمین کو کھانا الگ نہیں کھلایا جاتا، لہٰذا تم بھی اپنی کرسی پر بیٹھو۔ آج ہمارے ساتھ ناشتے پر انسپکٹر خلیلی بھی شریک ہیں، تم ان سے ملو۔ انسپکٹر صاحب یہ ہمارے گھر کے نئے ملازم ہیں۔ راول ان کی طرف بڑھا، دونوں نے ہاتھ ملایا۔ انسپکٹر خلیلی نے اس کا ہاتھ سختی سے دبایا اور بولے، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شکریہ صاحب، مجھے بھی خوشی ہوئی۔ پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتہ شروع ہوا۔ ایسے میں انسپکٹر نے پوچھا، آپ پہلے کہاں کام کرتے رہے ہیں؟
محنت مزدوری کرتا رہا ہوں، جو کام مل جاتا تھا کر لیتا تھا۔ پھر یہاں ملازمت کرنے کا خیال کیسے آیا؟ مزدوری کبھی ملتی تھی کبھی نہیں۔ سوچا کسی گھر میں ملازمت کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ یہ سوچ کر کوٹھیوں کے دروازے بجانے شروع کیے اور آخر اس کوٹھی کی مہربان ترین ہستی نے مجھے ملازمت دے دی۔ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں نا؟ لیکن آپ زیادہ نہیں۔ یہ دیکھیے میرے پاس ایک خط ہے، صاف ستھری رائٹنگ میں لکھا ہوا خط۔ آپ ذرا پڑھ کر سنائیں۔ رابل سمجھ گیا کہ یہ اس کی انگلیوں کے نشانات لینے کا منصوبہ ہے۔ وہ آج تک پکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے پولیس کے ریکارڈ میں اس کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ اس نے بے دھڑک خط لے لیا اور پڑھ دیا۔ خط انسپکٹر کے کسی دوست کی طرف سے تھا اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں لکھی تھیں۔ پڑھنے کے بعد اس نے خط انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے سینے پر سے بوجھ ہٹنے لگا تھا، کیونکہ اگر حنیف کی ترکیب یہی تھی تب تو اس ترکیب سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ انسپکٹر خلیلی ناشتہ کر کر چلے گئے۔ اب آپ مجھے میرا کام سمجھا دیں، میں بیکار بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ حنیف نے کہا، ہاں آؤ چلیں۔ حنیف بھائی اس سے زیادہ سخت کام نہ لینا، سن لیا؟ بیگم تیمور بولی، آپ فکر نہ کریں، صفائی کا کام سخت نہیں ہے، گھر پہلے ہی آئینے کی طرح صاف ہے۔ بس گرد جھاڑنی ہوتی ہے، کلینوں پر ویکیوم پھیرنا ہوتا ہے۔ یہ کام اگر انہیں مشکل لگا تو اور زیادہ آسان کام سوچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور سید تم صفائی سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آنا، مجھے بھی تم سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا، جی اچھا۔ حنیف کی ہدایت کے مطابق اس نے صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے ہر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ وہاں جو حفاظتی انتظامات تھے انہیں بھی غور سے دیکھ لیا اور سمجھ بھی لیا۔ یہ حفاظتی انتظامات اس کے ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ سب سے زیادہ انتظامات ارشد تیمور کے کمرے میں نظر آئے۔ وہاں دو بڑی الماریاں دیوار پر نصب تھیں، گویا اصل دولت ان میں تھی۔ ان میں الارم سسٹم نصب تھا۔ جیسے ہی کوئی انہیں کھولنے کی کوشش کرنا الارم بج اٹھتا۔ پھر یہ کہ اندر بھی ان میں خفیہ تار وغیرہ لگائے گئے تھے۔ ان کے آثار بھی باہر اسے نظر آ گئے۔ وہ دل میں ہنسا کہ ان دونوں پر ہاتھ صاف کرنا کیا مشکل ہے۔ اس دن دوپہر سے پہلے وہ کام سے فارغ ہو کر بیگم تیمور کے کمرے کے سامنے آ پہنچا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے دستک دی تھی اور بیگم تیمور کی آواز سن کر اندر داخل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اندر آ جاؤ سید۔ کمرے کا ماحول عجیب تھا۔ درمیان میں ایک مسہری تھی، دیوار کے ساتھ صوفہ سیٹ تھا۔ کمرے کی ہر چیز قیمتی تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی تھی۔ تصویر ایک خوبصورت اور گول مٹول بچے کی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ رابل کی نظر تصویر پر پڑی تو گویا وہاں چپک کر رہ گئی۔ بہت پیارا بچہ ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ بیگم تیمور بولی، ہے نا؟ وہ اس وقت مسہری پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر ان کے ہونٹ ہلے۔ آج 15 اکتوبر ہے۔ ہر 15 اکتوبر میں سیاہ لباس پہنتی ہوں۔ ہر 15 اکتوبر کو میں سیاہ لباس پہنتی ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ ہکلایا۔ جی، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ اس کا جو ہے وہ آخری پارٹ۔ آج سے 25 سال پہلے میرا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اسے ایک ظالم ڈاکو اٹھا کر لے گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کے بیٹے کی تصویر ہے؟ وہ چونکا۔ ہاں، اس کے بعد میرے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنا بیٹا شدت سے یاد آنے لگا ہے۔ میں 25 سال سے اس کی یاد میں تڑپ رہی ہوں، لیکن کل سے اس تڑپ میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے تو میں نے فوراً تمہیں ملازمت دے دی۔ یہ سب لوگ تمہیں جرائم پیشہ سمجھ رہے ہیں۔ انسپکٹر خلیلی بھی اس سلسلے میں آئے تھے۔ دراصل یہ سب پہلے پولیس میں ملازم تھے۔ میں سب سمجھتی ہوں، پاگل نہیں ہوں۔ مسلسل غم نے مجھے ذہنی مریضہ ضرور بنا دیا ہے، لیکن میں ہر بات خوب سمجھتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم یہاں آؤ اور میں تمہیں اس تصویر سے ملا کر دیکھوں کہ کہیں تم میرے شیراز نہیں ہو۔ شیراز تو آپ کے بیٹے کا نام شیراز تھا؟ اس نے پوچھا۔ تھا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ زندہ نہ ہوتا تو کیا ماں کے دل کو قرار ہوتا؟
تمہاری ناک بالکل شیراز جیسی ہے، تمہارے بالوں کا رنگ بالکل شیراز کے بالوں جیسا ہے، تمہارے کان شیراز کے کانوں جیسے ہیں، لیکن سب سے بڑا ثبوت تو ناک ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی ناک بالکل ایسی ہی رہتی ہے جیسی بچپن میں ہوتی ہے، وہ ذرا بھی نہیں بدلتی۔ آنکھوں کا رنگ بھی وہی ہے جو شیراز کا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی میرے گمشدہ شیراز ہو۔ مجھے بتاؤ تمہیں کس نے پالا ہے؟ میں اس سے پوچھوں گی کہ تم اسے کہاں سے ملے تھے؟ ویسے کیا تم اس گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں تم نے ہوش سنبھالا تھا؟ وہ کہتے کہتے اچانک رک گئی۔ بیگم تیمور کے الفاظ کی روانی اسے بھی اپنے ساتھ بہائے لیے جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں واقعی میں ان کا بیٹا تو نہیں ہوں۔ اس نے دیکھا وہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جس گھر میں ہوش سنبھالا میں وہاں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن جس شخص نے مجھے پالا کھایا پڑھایا، اس کا کہنا ہے کہ میں اسے فٹ پاتھ پر سے ملا تھا۔ اغوا کرنے والے اس طرح کہا کرتے ہیں۔ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ تم اس گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تم مجھے اس شخص کے پاس لے چلو، اسے یاد ہوگا اس نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا۔ رابل کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ وہ خود پر مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولا، کیا آپ لوگ اس وقت یہاں نہیں رہتے تھے؟ نہیں، یہ کوٹھی تو ارشد صاحب نے 10 سال پہلے بنوائی تھی۔ اس سے پہلے وہ اتنے مالدار بھی نہیں تھے۔ ہماری کوٹھی تو چھوٹی سی تھی۔ بس تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اگر تم ہی ہمارے بیٹے ہو تو میں اسے منہ مانگی دولت دے کر تمہیں حاصل کر لوں گی۔ چلو ابھی چلو۔ بیگم تیمور بہت بے چین نظر آ رہی تھیں۔ رابل کے منہ سے نکلا، مجھے افسوس ہے۔ وہ سوچ رہا تھا بھلا وہ اپنے باس کے پاس اس مظلوم خاتون کو کیسے لے جا سکتا ہے اور باس کیسے ان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ وہ تو یہاں اور ہی مقصد سے آیا تھا، لیکن یہ معاملہ عجیب نوعیت اختیار کر گیا تھا۔ اس بچے کی تصویر اسے اپنے بچپن کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی تو تھا وہ، لیکن اصل بات باس ہی بتا سکتا تھا۔ بیگم تیمور نے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ افسوس؟ کس بات پر افسوس؟ میں آپ کو اس شخص کے پاس نہیں لے جا سکتا، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، تاہم میں اس سے یہ ضرور پوچھ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے کہاں سے اٹھایا تھا۔ آپ مجھے اس جگہ کا نام نہ بتائیں، میں اس کے منہ سے سن کر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن وہ جلدی سے بولے، لیکن کیا؟ وہ دولت کا بھوکا ہے، ہو سکتا ہے اصل بات بتانے کے بدلے وہ بہت بڑی رقم کا مطالبہ کرے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، ارشد تیمور صاحب میری خوشی کی خاطر اپنی ساری دولت بھی اسے دے سکتے ہیں، اور پھر یہ معاملہ تو ان کے اپنے بیٹے کا بھی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، خیر میں فون پر بات کرتا ہوں۔ میرا وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، ورنہ وہ مجھے قید کر کے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حنیف بھائی کا خیال تمہارے بارے میں درست تھا؟ وہ کھوئے انداز میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو ساری بات سچ سچ بتا دوں گا، وہ ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ نے 25 سال اور ہرگز دھوکہ نہیں دوں گا۔ آپ نے 25 سال تک آنسو بہائے ہیں، میں آپ جیسی رحم دل خاتون کو دکھ نہیں دے سکتا۔ میرے بارے میں کوئی کچھ کہتا رہے، میں آپ کی حد تک ضرور پرخلوص ہوں۔ آپ خود سوچیں، جس بچے کو اس کے ماں باپ کے گھر سے بچپن میں اٹھا لیا جائے اور ہو بھی وہ جرائم پیشہ، تو وہ بچہ جرائم سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی تو پرورش ہی جرائم کے سائے میں ہوئی۔ آپ بے شک مجھے گرفتار کرا دیں، لیکن میں آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ میں یہاں ارشد صاحب کی تجوریاں صاف کرنے آیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں کروں گا۔ میں آپ کا بیٹا ثابت ہوتا ہوں یا نہیں، لیکن آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ رابل کے ان الفاظ کے ساتھ وہ بیگم تیمور رونے لگی اور وہ فون کی طرف بڑھ گیا۔ ایسے میں ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ ٹھہر جاؤ سید، فون نہ کرو۔ وہ چونک کر مڑا۔ بیگم تیمور کو بھی جھٹکا لگا۔ حنیف دروازے پر کھڑا تھا، بالا پہلوان بھی اس کے پیچھے نظر آیا، باقی تینوں ساتھی بھی تھے۔ ہم نے تمام بات چیت سن لی ہے، ہمارا اندازہ درست نکلا۔ آپ اس گھر سے دولت چرانے آئے تھے اور اب آپ نیا چکر چلانا چاہتے ہیں۔ منّے میاں کی تصویر دیکھ کر آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کے مالک بن جائیں۔ بہت خوب، بہت چالاک ہیں آپ، حنیف طنزیہ انداز میں کہتا چلا گیا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی منصوبہ نہیں، میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ آپ انسپکٹر خلیلی کو فون کر کے بلا لیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس نیک دل خاتون کی دل کی خلش دور ہو جائے۔ میں اگر ان کا بیٹا نہیں تو یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ اس صورت میں ان کی خلش ختم ہو جائے گی اور میں جیل چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں ان کا بیٹا ہوں تب بھی میں آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف یہاں رہنے کی کوشش
نہیں کروں گا، جیل جانا ہی پسند کروں گا، کیونکہ آخر میں ایک جرائم پیشہ ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا تھا اور اختیار کیا گیا تھا۔ باس نے اس راستے میں لگا دیا تھا۔ میں کیا کرتا؟ مجھے اس نے پالا تھا، اس ماحول میں میں نے ہوش سنبھالا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں نہیں، میں تمہیں جیل نہیں جانے دوں گی۔ حنیف بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ بدگمانی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ تم اسے اس شخص سے رابطہ کرنے دو، میں کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ یہ فوراً غائب ہو جائے گا اور پھر آپ کو بلیک میل کرے گا۔ اس سے کہیں بہتر ترکیب یہ ہے کہ ہم انسپکٹر خلیلی کو بلا لیتے ہیں، وہ سوچ سمجھ کر مناسب قدم اٹھائیں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، رابل نے کہا۔ اب اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ عجیب بات تھی، میں انہیں پہلے ہی فون کر چکا ہوں، وہ آنے ہی والے۔ اس وقت باہر سے پولیس کی گاڑی کی سائرن سنائی دی۔ پھر بالا پہلوان انسپکٹر خلیلی کو اندر لے آیا۔ سب بیٹھ گئے۔ اس وقت تک ارشد تیمور صاحب کو بھی ساری بات معلوم ہو گئی تھی، وہ بھی وہیں آ چکے تھے۔ انسپکٹر خلیلی کو ساری تفصیلات سنا دی گئی۔ پھر حنیف نے کہا، اب آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ اس کا سیدھا سادہ حل یہ ہے کہ سید صاحب ہمیں اپنے باس کا نیا پتہ بتا دیں، ہم اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئیں گے۔ بیگم صاحبہ نے بھی ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ان کے نور نظر کو کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ یہ ملازم بھی اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا یہاں کوئی بھی اس بات سے باخبر نہیں سوائے ارشد تیمور صاحب اور بیگم صاحبہ کے۔ یہی بات ہے نا؟ جی بالکل، ارشد تیمور صاحب بولے۔ اب وہ کافی بے چین نظر آ رہے تھے۔ اب اگر باس اس کی جگہ کا پتہ بتاتا ہے جہاں سے سید صاحب کو اٹھایا گیا تھا، تب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اس گھر کے چراغ ہیں یا نہیں، انسپکٹر خلیلی نے جلدی کہا۔ لیکن آپ لوگ باس کو نہیں جانتے، مجھے اس طرف بھیجنے کے فوراً بعد اس نے اپنے ٹھکانے کو خیر آباد کہہ دیا ہوگا اور اب وہ اس ٹھکانے پر نہیں ملے گا۔ ہم اسے صرف موبائل پر بات کر سکتے ہیں۔ جب تک میں موبائل پر اس سے بات نہیں کروں گا، اس وقت تک وہ ملاقات کی جگہ نہیں بتائے گا۔ اس طرح جب بھی ہم روانہ ہوں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کس راستے سے آئیں گے۔ لہٰذا وہ خطرہ محسوس کرتے ہی ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تب پھر ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو اس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا تھا۔ ہاں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے میں اس سے فون پر رابطہ کروں، پھر اس جگہ تنہا جاؤں۔ بس اسی صورت میں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہی کرنا ہوگا، بیگم ارشد بولیں۔ ان کے لہجے میں کافی بے چینی تھی۔ تیمور صاحب بولے، اس طرح باس ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ بولی، نہ آئے، یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ سید میرا گمشدہ بیٹا ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انسپکٹر صاحب، سید صاحب کی تجویز پر عمل کر لیا جائے۔ اس کی گرفتاری کے لیے بعد میں کوشش کی جا سکتی ہے، انسپکٹر خلیلی نے کہا، لیکن قانون مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک مجرم کو گرفتار نہ کروں۔ اوہو، ایسی مصلحت کے تحت کیا کیا جائے گا؟ بعد میں آپ اسے گرفتار کرنے میں بالکل آزاد ہوں گے۔ آخر انسپکٹر خلیلی نے ان کی بات مان لی اور کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں افسران بالا سے اجازت لینی ہوگی۔ آپ ضرور ایسا کریں۔ پھر انہوں نے افسر بالا سے بات کی، لیکن وہ یہ اجازت دینے پر تیار نہ ہوئے۔ آخر تنگ آ کر انسپکٹر خلیلی نے کہا، میں اور میرے ماتحت کافی فاصلہ رکھ کر سید صاحب کا تعاقب کریں گے۔ امید ہے کہ اس طرح باس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ سید صاحب کے پیچھے لگ کر پولیس اس تک پہنچ گئی ہے۔ چلیے، یوں ہی صحیح۔ اچھا، تو پھر اب باس سے بات کروں، لیکن خیال رہے جب تک میں اس سے تفصیلی بات چیت نہ کر لوں اس وقت تک آپ دخل اندازی نہیں کریں گے۔ انسپکٹر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ رابل نے باس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ سلسلہ ملتے ہی اس کی آواز سنائی دی، یہ کیا رابل، تم نے فون کیوں کیا؟ تمہیں تو 1 ماہ بعد میرے پاس آنا تھا۔ ہاں باس، لیکن ایک ایمرجنسی معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ آپ ایک بہت بڑی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد تیمور کی دونوں تجوریاں خالی کر کے آپ کے ہاتھ اتنی دولت نہیں آئے گی۔ آپ بس مجھے ایک ملاقات کا ایک موقع دے دیں۔ دوسری طرف سے حیرت بھری آواز سنائی دی، کیا واقعی؟ تجربہ کر لیں باس۔ اچھا، تو پھر آ جاؤ، میں اس وقت 13 نون میں ہوں، سمجھ گئے؟ یس باس۔ فون بند کر دیا گیا۔ رابل ان کی طرف مڑا، میں باس کو شیشے میں اتاروں گا۔ جب تک میری طرف سے اشارہ نہ ملے آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے۔ مجھ پر یقین کریں، میں ان محترمہ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، یوں بھی ہمیں دھوکہ دے کر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کرو گے کہ فرار ہو جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، تاہم تم اتنا بتا دو کہ اس سے کہو گے کیا؟
میں اسے بتاؤں گا کہ بیگم تیمور کا بیٹا 25 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ آج تک اسے یاد کرتی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے بڑی سے بڑی دولت دے سکتی ہیں۔ اگر ہم انہیں یقین دلا دیں کہ میں ان کا گمشدہ بیٹا ہوں تو ان کی ساری دولت کا مالک بن جاؤں گا۔ اور باس، دراصل اس ساری دولت کے مالک آپ ہوں گے۔ امید ہے اس طرح وہ شیشے میں اتر جائے گا۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ اس نے مجھے کہاں سے اغوا کیا تھا۔ اگر وہ جگہ وہی ہے جس جگہ سے بیگم تیمور کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا تو میں ہی ان کا بیٹا ہوں۔ ایسا نہ ہوا تو میں باس آپ کے قابو میں آ جائے گا اور میں بھی۔ سودا برا تو نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، تمہاری اس بھرپور تجویز سے ہم پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، آپ نے انہیں اس جگہ کا نام تو نہیں بتایا؟ نہیں، بیگم صاحبہ نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے سید صاحب، آپ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جائیں۔ ہم کافی فاصلے سے آپ کا تعاقب کریں گے، بلکہ آپ ہمیں وہ پتہ بتا دیں، اس طرح ہمیں تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم 15 منٹ بعد روانہ ہوں گے اور اس جگہ کو گھیر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ مناسب رہے گا، اس طرح باس شک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور پھر رابل انہیں پتہ بتا کر وہاں سے ایک ٹیکسی میں روانہ ہوا۔ 20 منٹ بعد وہ باس کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے تمام صورتحال باس کے سامنے رکھی اور اس سے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تم میرے سب سے زیادہ وفادار اور بااعتماد ساتھی ہو۔ ہم ضرور بہت بڑی دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے آج سے 25 سال پہلے ایک کوٹھی میں ڈاکہ ڈالا تھا۔ وہ کوٹھی راجہ روڈ کے موڑ پر واقع تھی۔ اس وقت میں نے یہ دھیان نہیں دیا کہ کوٹھی کس کی ہے۔ بس رات کی تاریکی میں اس میں اندر داخل ہونا آسان نظر آیا تھا۔ اندر مال لوٹنے کے ساتھ تم پر بھی نظر پڑ گئی تو تم مجھے بہت اچھے اور خوبصورت لگے، اور میں بے اولاد تھا۔ ڈاکٹر حضرات نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ بس خیال آیا کہ کیوں نہ اس دولت کو بھی ساتھ لیتا چلوں۔ میرے پاس تو اب تک تمہارا وہ لباس بھی موجود ہے جو تم نے اس روز پہنا ہوا تھا۔ میں نے وہ محفوظ کر لیا تھا۔ اوہ، اگر میں بیگم تیمور کا بیٹا ہوں تب اس لباس کے ذریعے انہیں یقین دلانا اور زیادہ آسان ہوگا۔ بالکل ٹھیک، میں وہ لباس لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد رابل وہ لباس اپنی جیب میں رکھ چکا تھا اور باس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل رہا تھا۔ ادھر انسپکٹر خلیلی اشارے کا منتظر تھا۔ جو ہی اس نے اشارہ کیا وہ اندر داخل ہو گئے اور باس کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے شاید کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ قافلہ تیزی سے عرش تیمور صاحب کی کوٹھی کی طرف روانہ ہوا۔ انسپکٹر خلیلی نے رابل کو تھپکی بھی دی اور اس نے بہت خوبصورتی سے اپنا کام کیا۔ پھر اس نے سوچا، اس نے جگہ کون سی بتائی؟ یہ میں بیگم صاحبہ کے سامنے بتاؤں گا۔ ابھی مجھے خود معلوم نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ انسپکٹر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہی یہ لوگ کوٹھی میں داخل ہوئے، بیگم تیمور ان کی طرف لپکی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ کہتے، باس پر بیگم صاحبہ کی نظر پڑی اور وہ چلا اٹھی، یہی تھا جو میرے بیٹے کو لے گیا تھا۔ اور اس وقت آپ لوگ راجہ روڈ کے موڑ پر واقع کوٹھی میں رہتے تھے۔ رابل بول اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، بیگم تیمور پوری قوت سے چلائیں اور پھر رابل سے لپٹ گئیں۔ عرش تیمور بھی اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ باقی لوگ ساکت کھڑے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ رونے سے فرصت ملی تو رابل نے جیب سے وہ لباس نکالا اور بولا، اور ماں میں اس دن اس لباس میں تھا۔ ہاں ہاں، یہی وہ کپڑے تھے۔ بیگم تیمور ان کپڑوں کو آنکھوں سے لگانے لگی اور اس کے آنسو ان کپڑوں میں جذب ہونے لگے۔ رابل آخری امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کی کامیابی اس کے باس کی ناکامی ثابت ہوئی تھی۔ آخری امتحان یعنی کہ یہ ایک جو ہے وہ سبق کا موضوع جو تھا وہ ناول تھا جو انسانی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کو بیان کرتا ہے، اور کہانی میں کردار جو ہے وہ اپنے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ ناول ہمیں صبر، عزم اور ایمان کی اہمیت سکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کس طرح آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے انسان اپنے اندر چھپی ہوئی قوتوں کو دریافت کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔